مرشد اردو سے خوش آمدید۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، ولاگر، ناولسٹ پروفیسر ایم اے رضا۔ اردو ناول کے اسالیب ہمارا ٹاپک تھا جی اردو نثر کے اسالیب، اس کا دوسرا لیکچر ہے آج۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو میں اسلوب کے مباحث زیادہ تر نظری نوعیت کے ہیں۔ کسی فن پارے کے جمالیاتی یا فنی اسلوب کو عموماً مصنف کا تجرباتی یا مشاہداتی مطالعہ قرار دیا جاتا رہا ہے، جو کسی حد تک غلط ہے۔ اسلوبیات کا تعلق مصنف سے نہیں بلکہ مصنف کی استعمال شدہ زبان کے لسانی مطالعے سے ہوتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں اردو میں زیادہ کام نہیں ہوا۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، ڈاکٹر مسعود حسین خان مغنی تبسم اور ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ نے اسلوبیات پر کافی کام کیا ہے، جو کسی حد تک فن پاروں کے لسانی تجزیاتی اسلوبوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ معروف ادبی جریدے اوراق کے کچھ شماروں میں سوال یہ ہے کہ نام سے اسلوب پر بہت ہی بنیادی نوعیت کے مباحث ملتے ہیں۔ اسلوب اور اسلوبیات میں فرق۔ اسلوب اور اسلوبیات میں بنیادی فرق متن کے تجزیاتی حربے کا ہے۔ اسلوب میں متن کے تجزیے میں ان اوصاف کو زیر مطالعہ لایا جاتا ہے جو ایک اضافی جمالیات کے طور پر متن کا حصہ بنائی گئی ہوتی ہے، جبکہ جدید اسلوبیات تجزیے میں متن کی زبان کی کارکردگی کو بنیاد بناتی ہے، یعنی ایک متن کس طرح کی بنت سے گزر کر، بنت نہیں پڑھنا اس کو، یہ بنت ہے، یعنی اس کے جو ہے نا وہ بناؤ سے گزر کر دوسرے متون، یہ جو متون ہے اس کو متون بھی نہیں پڑھنا، یہ متن کی جمع متون ہے، سے الگ یا اپنی موجودہ حالت میں تشکیل پایا ہے۔ اسلوب متن میں موجود اوصاف کی نشاندہی تک کا محدود مطالعہ ہے، جبکہ اسلوبیات میں زبان کو مرکز بنا کر فن پارے پر اثر انداز ہونے والے شعوری اور لاشعوری محرکات کو زیر مطالعہ لا کر مصنف کی تخلیقی صلاحیت کو جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دونوں کا مدعا ایک ہے مگر انداز مختلف ہے۔ اردو میں اسلوب اور اسلوبیات میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلوب کے ضمن میں ہی اسلوبیات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ جے اے کڈن نے اسلوب یعنی سٹائل اور جدید اسلوبیات سٹائلسٹکس میں فرق بتاتے ہوئے اسلوب کو کریکٹرسٹک مینرز آف ایکسپریشن کہا ہے، جبکہ اسلوبیات کو زبان کے بنیادی اجزاء کا مطالعہ بتایا ہے۔ ادب کی ماہیت کو جاننے اور جانچنے کے لیے عملی تنقید میں اسلوبیات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلوبیات اسلوب کا لسانی مطالعہ ہے جس میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک فن پارے میں کون سے خصائص پس منظر سے ابھر کر مصنف کی امتیازی حیثیت کی نمائندگی کرنے لگے ہیں۔ اردو میں اسلوبیات پر جو لکھا گیا ہے اس کا انداز محض تشریحی نوعیت کا ہے۔ اردو شعر اور نثر کے جمالیاتی طرز فکر اور ادا کو جانچنے کے لیے مشرقی محسنات شعری کا سہارا لیا جاتا ہے جو اسلوب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اسلوب کو شخصیت اور ذات کا لازمی جزو سمجھا گیا ہے، یعنی ذات کا تخلیقی اظہار اسلوب میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ کوئی فن پارہ اپنے مصنف کی تخلیقی شخصیت کے انداز جمال کا احاطہ کیے ہوتا ہے۔ انداز جمال سے مراد ایک شاعر یا نثر نگار اپنی ذات یا تصور کے اظہار کے لیے کس قسم کے فکری اور لسانی خصائص کو بروئے کار لاتا ہے۔ اسلوبیات اور اسلوب میں بنیادی نوعیت کا فرق ہے۔ جدید اسلوبیات کا دعویٰ ہے کہ فن پارے کے ادبی خصائص متن کے لسانی ڈھانچے میں موجود ہیں۔ مصنف اپنے اسلوب کی تشکیل میں لسانی پیرائے کا محتاج ہے، جبکہ زبان اپنے کلچر کی زائدہ ہے جس میں تمام ثقافتی سرگرمیاں زبان کی لانگ اور اثر میں موجود معاشرتی اور تہذیبی شعور بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کو کچھ لوگ تہذیبی پڑھ دیتے ہیں، یہ ہمارے یہاں غلط العام ہو چکا ہے، تو تہذیبی اور تہذیبی، لیکن اصل جو درست ہے فرنگیاسپیا کی روح سے وہ تہذیبی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو مصنف پر زبان کے ذریعے حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلوبیات نے اسلوب کی اس شق کو منوان، یہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں غلط العام جو ہے نا وہ ہو چکی ہے، یہ ٹرم اس کو منوان بول دیا جاتا ہے۔ یہ عربی سے ہمارے پاس آئی ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ان کا مطلب ہوتا ہے تک، من نو ان یعنی جہاں سے، یہاں سے وہاں تک۔ امید ہے واسے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
قبول کر لیا ہے کہ اسلوب لسانی امتیازات کی بنیاد پر فن پارے کی انفرادی طرز نگارش کو سامنے لاتا ہے، مگر اسلوب اور اسلوبیات کا دائرہ کار یہاں سے مختلف ہو جاتا ہے کہ اس انفرادی طرز نگارش کو کیسے جانچا جائے۔ اسلوب اس سلسلے میں ان امتیازی خصوصیات کو احاطے میں لاتا ہے جو کسی فن پارے میں کسی دوسرے فن پارے کی نسبت اضافی طور پر یا مختلف انداز میں موجود ہوتے ہیں، مگر جدید اسلوبیات میں تمام لسانی ڈھانچے کا ہی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہاں اوصاف سے زیادہ اس بنت کاری کو مرکز موضوع بنایا جاتا ہے جس سے گزر کر کوئی فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ اسلوبیات میں کیوں اور کیسے کا سوال نمایاں ہوتا ہے، جبکہ اسلوب کے مطالعے میں کیا کا سوال مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو دونوں کا مرکزی نقطہ ایک ہی طرح کا ہے، یعنی فن پارے کا معروضی مطالعہ۔ اسلوبیات میں اسلوب کی بھی خوبیوں کو سمیٹ لیا جاتا ہے، مگر اسلوب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس کے لسانی امتیازات سے محروم رہتے ہیں اور خود کو محض طرز نگارش اور انداز کی آرائشی خوبیوں کی اعداد تک محدود کر لیتے ہیں۔ اسلوبیات جب کسی فن پارے کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ ادبی تنقید کا ہی کوئی بنیادی سوال لے کر اپنے تجزیے میں اترتی ہے، اور جب اپنے نتائج مرتب کرتی ہے تو وہ اقداری نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں یا بڑی حد تک ہوتے ہیں۔ گویا ہم اسلوبیاتی مطالعوں میں اقداری فیصلوں کی توقع بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ سوالات دیکھیے جو ادبی تنقید کے دائرہ کار سے اسلوبیاتی تنقید کے دائرہ کار میں داخل ہوتے ہیں۔ میر اور غالب کے عہد کی زبان میں بنیادی معافی کا خواستگار ہوں میر اور غالب کے عہد کی زبان میں بنیادی فرق محض لسانی انحراف اور انتخاب ہے، یا فکری انتخاب اور انحراف بھی وقوع پذیر ہوا ہے۔ غالب کا اپنے آخری دور میں سادہ اظہار ان کے مشکل پیرائے اظہار سے کس حد تک مختلف ہے؟ اقبال کے عہد میں لکھی جانے والی کثیر تعداد میں غزل لسانی حوالے سے کیوں اہم مقام نہ بنا سکی؟ اقبال نے اپنے فکری انحراف کی بنیاد کس طرح لسانی انحراف سے تیار کی؟ اس سلسلے میں اقبال کے صوتی، معنیاتی اور قواعدی مطالعے کیا ہوں گے؟ مجید امجد، راشد اور میرا جی کے درمیان کون سے امتیازات ہیں جنہوں نے ان شعراء کو فکری اور لسانی سطح پر جدید نظم نگار بنا دیا؟ ایسے سوالات پہلے سے تیار کیے جا سکتے ہیں جن کا تعلق براہ راست اقداری فیصلوں سے ہے، اور وہ اسلوبیاتی تجزیوں کی بدولت کوئی نتائج نکال سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلوبیات کی ہر تنقید کا معروضی ڈھانچہ صرف نتائج مرتب کرتا ہے، ان نتائج کی بنا پر کوئی فیصلہ کرنا نقاد کے کاری کا کام ہوتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اسلوبیات کوئی نتیجہ مرتب کریں اور دو مختلف فیصلے صادر کر دیں۔ مثلاً اس شاعر کے ہاں استعاروں اور تشبیہات کا وسیع نظام موجود ہے جو پہلے سے موجودہ فن پاروں سے انحراف کرتا ہے۔ نتیجہ اس لیے یہ شاعر بہت مختلف اور جدید شعریات کی تشکیل کرنے والا شاعر ہے، اور اس لیے بڑا شاعر بھی ہے۔ نتیجہ چونکہ اس شاعر کے ہاں استعاروں اور تشبیہات کی بھرمار ہے، اور وہ بھی نئی طرز کی، اس لیے فکر کا اظہار دب گیا ہے، آرائش غلبہ پا گئی ہے، اور اسی وجہ سے شاعر کوئی بڑا فن پارہ تخلیق نہیں کر پاتا اور نہ ہی بڑا شاعر قرار پاتا ہے۔ یہاں دیکھیے دو نقاد ایک ہی طرح کے نتیجے سے دو مختلف نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ نقاد اور نقاد کاری دو مختلف حالتوں کا نام ہے، اس لیے کسی تنقیدی ڈسپلن کو اقداری یا غیر اقداری کہنا نامناسب ہے۔ اسلوبیات کے حوالے سے سب سے اہم کتاب ادبی تنقید اور اسلوبیات گوپی چند نارنگ کی ہے۔ اس میں موجود گوپی چند نارنگ کا مضمون اسلوبیات اقبال، نظریہ اسمیت اور فعلیت کی روشنی میں نے اقبال کی فکر کو لسانی مطالعے میں پکڑنے کی کامیاب کوشش کی ہے، اور ہمیں ان نتائج سے آگاہ کیا ہے کہ سچے فعلیہ اسلوب کی تخلیق سچے اسمیہ اسلوب کی تخلیق سے زیادہ مشکل ہے۔ اس میں تہہ داری اور معنی افرینی کی گنجائش زیادہ ہے۔ اقبال کے شعری مزاج کو عموماً
اسمیہ اسلوب کا آہنگ کہا جاتا ہے، مگر اقبال کا اصل مزاج فعلیہ آہنگ ہے۔ چونکہ بلند آہنگ اس کا تقاضا کرتا تھا، اس لیے اقبال نے بھاری لفظوں کے انتخاب اور غیر مانوس اور غیر روایتی تراکیب کو کارآمد کر لیا ہے۔ فیض اور ترقی پسند فکر کے نمائندہ شعراء کا مطالعہ بھی اس ضمن میں بہت مفید ہو سکتا ہے۔ ترقی پسند شعراء اپنی فکر کی پسپائی اور انتشار کے بعد اپنے اسلوب کے بھی زوال کا شکار ہوتے گئے۔ حالانکہ ترقی پسند فکر کے عروج کے دور میں اسلوب کی حد تک بہت سے ترقی پسند شعراء اپنی فکر اور اسلوب میں حد درجہ مختلف اور امتیازی ہیں۔ اس طرح کی بازیافت کے لیے ادبی تنقید اپنا قضیہ اسلوبیاتی تنقید کو سونپتی ہے۔ یہاں قضیہ جو لفظ میں نے استعمال کیا بنیادی طور پہ جملہ کو کہتے ہیں منطق کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی لاجک کے اندر آپ جو ایک سینٹنس ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ قضیہ۔ یہاں اسلوبیاتی تنقید اپنے نتائج میں ناقد کے ہاں خود بخود اقداری نوعیت اختیار کر گئی ہے۔ اسلوب اور جدید اسلوب کے فرق میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب اسلوب فن پاروں کی جمالیاتی تعیین قدر کرتا ہے اور ان کے ادبی مقام کو نشان زد بھی کرتا ہے، تو اسلوبیات نے کس نئی چیز کی کمی کو پورا کیا ہے؟ اس کا جواب اسلوب کے مطالعے اور اسلوبیاتی تنقید کے طریقہ کار میں موجود فرق میں نظر آتا ہے۔ اسلوب فن پاروں کو ذات کا عکس قرار دے کر اظہاری طریقے سے فن پاروں میں موجود جمال اور آرائش کی نشاندہی کرتا ہے، جو موروثی ہونے کی بجائے قاری کے اپنے جمالیاتی ذوق کا اظہاریہ بن جاتا ہے۔ مثلا مجید امجد کی نظم بن کی چڑیا کیوں خوبصورت نظم ہے؟ اس کا جواب انشائی طرز کا ہونے کا امکان زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اسی نظم کا اسلوبیاتی تجزیہ کریں تو جمالیاتی بیان لسانی معروضی تجزیات کے ذریعے قاری یا نقاد کی ذات کے بغیر اپنی شکل اختیار کرتا ملے گا۔ قاری یا نقاد اسلوبیاتی مطالعے میں لسانی تجزیہ کا کوئی بھی پہلو منتخب کر کے اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، مگر نتائج کے حصول تک اس سے زبان کے خود کار طریقوں کے سپرد ہونا پڑتا ہے۔ اردو میں اسلوبیاتی مطالعوں کی ایک بڑی خامی ہی یہی رہی ہے کہ ان کے نتائج ہمیں کسی اہم ادبی مسئلے کے حل کی طرف گامزن نہیں کرتے۔ مرزا خلیل احمد بیگ نے اسلوبیاتی تجزیوں کی داغ بیل تو ڈالی ہے مگر وہ بڑے نتائج اخذ کرنے میں اتنا کامیاب نظر نہیں آتے جتنا ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے اہم کام سر انجام دیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا خلیل کے اسلوبیاتی تجزیوں میں کوئی ادبی تنقید بنیاد نہیں بنتی، یا ان تجزیوں کے بعد اسلوبیاتی نتائج سے کوئی فکری بنیاد کھڑی نظر نہیں آتی۔ آج ہم اسلوبیاتی تنقید کسے کہتے ہیں، اس کو ہم اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے مینٹور، میرے مرشد اور میرے استاد خاص شارح بخاری شیخ الحدیث علامہ معراج الاسلام، ان کی کتاب کا اردو تجزیہ بہت جلد میرے اسی چینل کے اوپر آ رہا ہے، جس کے اندر میں ان کی کتاب کا کلاسیکل اردو اور نیو کلاسیکل اردو کے پیرائے میں تفصیل سے انشاءاللہ پوری سیریز لے کر آ رہا ہوں، تو بہت جلد انشاءاللہ آپ کے اس چینل پر دستیاب ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب منہاج البلاغہ اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں یا طریق النحو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا چینل جامع دارالعلوم شیخ الاسلام سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجیے۔ نیز اس کے اوپر ہماری مختصر نصاب فقہ کی سیریز ہے، جو کہ قاری کو کسی بڑی جو ہے نا وہ فقہ کی کتاب سے جو بہت زیادہ دقیق ہیں ان سے جو ہے وہ بے نیاز کر کے فقہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے جو ہے نا وہ صاف گوئی کے ساتھ جاننے اور سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ اور اس سیریز کے الحمدللہ ثم الحمدللہ 25 لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو امید واسع ہے کہ آپ اسے بھی لازمی وقت دیں گے اور آپ کے ذوق کے مطالعہ کی نظر ہوگا۔ تو اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.